کسی کے ہاتھ میں پالش کی ڈبی تو کسی کے ہاتھ میں موٹر سائیکل کا ٹائر, اور کوئی لگا رہا ہے جھاڑو اور کسی کو بازار میں جا رہا ہے پیٹا. یہ منظر کشی کی جا رہی ہے آج کے ان تخت نشینوں کے لیے جن کے ہاتھ میں قوم کا مستقبل ہے, لیکن قوم کے بچے اپنی کچی عمروں میں ہی اتنی پکی مزدوریاں کرتے نظر آتے ہیں. کیوں؟ صرف اور صرف پیٹ اور بھوک کو مٹانے کے لیے. خواتین و حضرات, آج منایا جا رہا ہے بچوں کی مزدوری کے خلاف عالمی دن, اور اس دن کو منانے کا مقصد ان بچوں کے لیے آواز اٹھانی ہے جو کہ اسکولوں سے باہر ہیں اور تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں. آج بھی پاکستان میں 2.5 کروڑ, جی ہاں 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ تعلیم کی نعمت سے محروم ہیں. آج کے دن ان بچوں کے لیے بات کرنا ہم سب کا فرض بنتا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ عملی حکمت کیا ہو سکتی ہے. اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں گیسٹ موجود ہیں. منیر صاحب ذرا انٹروڈیوس کروائیے. جی, ہمارے ساتھ موجود ہیں سید اکبر علی صاحب جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں اور جو کہ چائلڈ لیبر کے اگینسٹ بہت سارا کام آلریڈی کر رہے ہیں, تو انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. سر, سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ ایک بہت ہی اہم سوشل جو ایک مسئلہ ہے اس کے اوپر کام کیا, آواز بھی اٹھائی ہے. تو سر واک تھرو کریں ہمیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس وقت آپ اس پہ کیا کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جی, آپ نے مجھے موقع دیا ہے یہاں پہ. اور جو چائلڈ لیبر ہے, بچوں کی مزدوری, جس طرح آپ نے کہا, یہ ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہے پاکستان میں. ہم تو پریکٹیکلی اس کو ڈیل کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. میرے گزشتہ 20 سال سے جو آؤٹ آف اسکول بچے جن کو ہم, ظاہر ہے وہی چائلڈ لیبر میں انوالو ہے, بالکل, جو اسکول نہیں جاتے. جب بچے کہتے ہیں تو آفیشیلی بھی بچوں کی نا وہ 5 سے 16 سال تک کی عمر کو عام طور پہ ہم کہتے ہیں بچے جو ہیں, تو ان کو اسکولوں میں ہونا چاہیے. بائی آور کنسٹیٹیوشن اور ہماری نیشنل کمٹمنٹ ہاؤس. اب انہی بچوں کی ایجوکیشن کے لیے میں پچھلے 20-25 سال سے اس ایجوکیشن کی فیلڈ میں کام کر رہا ہوں, اور گلگت بلتستان سے میرا بنیادی طور پہ تعلق ہے. تو وہاں میں کام کرتا رہا. ابھی پچھلے 5 سال سے نیشنل لیول پہ کام کر رہا ہوں. تو جو چائلڈ لیبر ہے یہ اتنا, اس کو آپ نے بہت اچھا یہ کیا, اس کو ہائی لائٹ کیا. اور اس وقت آپ حیران ہوں گے کہ میں کل دیکھ رہا تھا یونیسیف جو بچوں پہ کام کرتی ہے, بچوں کی ویلفیئر اس کے لیے, تو ان کی ویب سائٹ کے مطابق جو ہے 3.3 ملین بچے جو ہے نا اس وقت چائلڈ لیبر میں انوالو ہیں. یہ مطلب بہت بڑا کوشچن ہے کہ 3.3 ملین اس طرح سے جو ہے. تو بیسیکلی اگر آپ بچوں کو اگر یہی ایک کام کریں, ان کو جس ایج میں ان کو اسکول میں ہونا چاہیے ان میں اسکولوں میں لائیں, ان کو ایجوکیشن کی ایکسیس دے دیں, تو چائلڈ لیبر کو بہت بڑی حد تک آپ ایڈریس کر سکتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے بچے اسکول نہیں جاتے اور کیا کریں, والدین جو ہے ان کو کام پہ, غربت ایک بہت بڑی وجہ ہے یقیناً, تو ان کو کام پہ لگاتے ہیں. پھر آپ جس طرح شارٹ ہنٹ دے رہا ہے کہ کوئی ٹائر کی مرمت کر رہا ہے, کوئی کچرے چن رہا ہے, تو یہ بہت بڑا اس وقت ملک میں ایشو ہے. تو اس کے لیے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. جی, پاکستان میں کیوں نہیں کام ہو رہا ہے بچوں کے؟ اگر ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ ہماری نظر سے ایسا کچھ گزرا نہیں. پاکستان میں کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ اچھا, اب ہمارے ملک میں جو ہے نا, ایک تو لوگ کہتے ہیں نا لاز تو ہر ہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے جی. UN جو کنونشن سب سے پہلے انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن نے پاس وہ کیا تھا, اور اس کا پاکستان سگنیٹری بھی ہے, جس میں باقاعدہ منع کیا ہوا ہے کہ بچوں کو جو ہے ان کو چائلڈ لیبر جو ہے بالکل منع ہے. وہ ایک طرح سے اس کو کہتے ہیں ماڈرن فارم آف سلیوری. اچھا, تو اس پہ سائن بھی کیا ہوا ہے. پاکستان کے اپنے قوانین ہیں, ایکٹ بنا ہوا ہے, لیکن اب ان ایکٹ کو امپلیمنٹ کر کے اس کو اکاؤنٹیبلٹی میکانزم نہیں ہے کہ بھئی یہ ایکٹ ہے, اس کے مطابق اس کو ان کا رائٹ دینا چاہیے, اور who are responsible to ensure those rights for children جو ہے. ادارے بھی بنے ہوئے ہیں, لیکن پریکٹیکلی اچھے قوانین ہیں, ان کی انفورسمنٹ قسمتی سے نہیں ہے. تو ان کو اگر انفورس کیا جائے لاز کو حقی معنوں میں, اور جو بھی مطلب اس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے ان کو یہ احساس ہونا کہ میں نے اکاؤنٹیبل ہونا ہے اپنی کسی چیز کے لیے. کاش یہ ہو جائے پاکستان میں, سر پاکستان سیدھا ہی نہ ہو جائے. تو سر آپ نے جو چائلڈ لیبر کے خلاف جو کام کیے,
جو آپ سپورٹ کر رہے ہیں اس کے بارے میں بتائیں. اچھا, اس میں آپ دیکھیں پچھلے کوئی 2010-11 کے آس مجھے ایگزیکٹ سن یاد نہیں, پاکستان میں آرٹیکل 25A جو ہمارے کنسٹیٹیوشن میں نا رائٹ ٹو ایجوکیشن کے نام سے مشہور ہے, آرٹیکل 25A, جس کے مطابق یہ ہے کہ جو 5 سے 16 سال تک کے جو عمر کے بچے ہیں ان کو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن پرووائڈ کرنا جو ہے وہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. اچھا, پھر تو وہ قانون پاس ہوا, اس کے بعد پھر صوبائی اسمبلیوں کو کہا گیا کہ آپ ان کو ایکٹ کریں, مطلب ایکٹ بنائیں. تو بہت سارے اسمبلی نے بنائے بھی ہیں, اسلام آباد کے اندر بھی جو ہے وہ ہوئے ہیں. تو میں جس ادارے میں کام کرتا ہوں, نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ, جو پاکستان میں انسانی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں, تو اس کا ایک بنیادی جو ہے انسانی ترقی کے لیے ایک تو تعلیم اور صحت ہے. جب تعلیم ہوگی اور صحت کی سہولت ہوگی تو جا کے انسانی ہیومن ڈیولپمنٹ ہوگی. تو ہم جو ہے اس کی ایجوکیشن کے جو پہلو پہ, اور خصوصاً جو آرٹیکل 25A ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن, اس پہ پچھلے جب سے میں 2010 میں NCHD جوائن کیا ہوں, تو تب سے ہم پاکستان کے مطلب پورے طول و عرض میں ہمارے ادارے کے آفیسز ہیں NCHD کے, تقریباً کوئی 130 کے قریب اس وقت جو اضلاع کے اندر ہمارے پریزنس ہے. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اب بچے آؤٹ آف سکول کیوں نہیں جاتے, اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ میجر ریزن تو یہ ان کی بالکل کلوز ایزی ایکسس میں سکول نہیں ہے. ایزی ایکسس میں سکول نہیں, ظاہر ہے 4-5 سال کا 6 سال کا بچہ تو اس گرمی میں 1.5-2 کلومیٹر تو نہیں دور جا سکتے. ایک تو سکول نہیں ہے, یا اگر سکول ہے تو اتنی پاورٹی ہے کہ لوگوں کو کتاب اور وردی کے پیسے نہیں ہیں. تو ہم یہ کرتے ہیں, پچھلے میرا اپنا میں سپروائز کرتا رہا ہوں کہ ہم ان جگہوں پہ جا کے سکول کھولتے ہیں کمیونٹی کے تعاون سے, اور فوراً وہ ودن 1 منتھ وہ سکول کھل جاتا ہے. اور جو بچے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا چائلڈ لیبر میں انوالو مختلف جگہوں پہ, تو کمیونٹی سے مل کے, والدین سے مل کے ان کو موٹیویٹ کر کے ان کو سکول میں لاتے ہیں اور ان کو فری کتابیں دیتے ہیں, ٹیچر کی ٹریننگ دیتے ہیں. اور ہمارے ادارے نے ابھی تک جو ہے مطلب جب سے اسٹیبلش ہوا ہے پچھلے 15-20 سالوں میں کوئی ملینز میں بچوں کو جو سکول میں لائے. ریسنٹلی میں آپ کو بتا دوں, ہم حیران ہوئے, اسلام آباد جو ہمارے نیشنل کیپٹل ہے, یہاں پہ منسٹری آف ایجوکیشن, فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن نے ایک کمپین لانچ کیا تھا کہ ہم اسلام آباد میں 0 آؤٹ آف سکول بچے کریں گے. یعنی اس جون کی بائی اینڈ آف جون جو ہے, یہی والا مہینہ جو ہے, جون کے اینڈ تک اسلام آباد میں کوئی بچہ آؤٹ آف سکول نہیں ہوگا. حال تو یہ بہت بڑا دعویٰ ہے, لیکن پھر بھی اس کے اوپر بہت بڑے پیمانے پہ اس وقت کام ہو رہا ہے. صرف جو NCHD ہے ہمارا جو ادارہ ہے, وہ ان کا ہمیں ٹارگیٹ ملا, کیونکہ منسٹری کے اور بھی ادارے ہیں, سب سے بڑا ادارہ ہمیں ٹارگیٹ ملا ہے کہ ہم 26,000 بچے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ کہاں بچے ہیں جو چائلڈ لیبر میں انوالو ہیں اور سکول نہیں جا رہے ہیں. اور اس میں سے کوئی 18,000 کے قریب جو ہے ہم باقاعدہ خود سے اپنی سسٹم کے اندر نئے سکول کھول کے انوالو کریں گے. بہت اچھی بات ہے سر. ویسے ابھی جو بجٹ پیش ہوا ہے اس میں سب سے کم بجٹ جو ہے وہ تعلیم کے لیے ہی رکھا گیا ہے. اس پر آپ کیا سوچتے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ تو مطلب آپ پورا ہسٹوریکل ریکارڈ دیکھیں نا, بجٹ سارا میں نے ایک دفعہ اسٹڈی بھی کیا تھا کہ مطلب 2% آپ GDP سے کبھی اوپر نہیں گئے. ایک سال میں 2.2 یا گیا تھا. لیکن انٹرنیشنل سٹینڈرڈ یہ ہے کہ جو ملک ہے, مختلف ممالک, وہ اپنی GDP کا کم از کم 4% جو ہے نا وہ ایجوکیشن کو دینا چاہیے. تو اب اس کے لیے بہت بڑا ایڈوکیسی, آپ میڈیا کا بھی بہت بڑا رول ہے کہ آپ ایجوکیشن کو فوکس کریں اور مطلب پالیسی میکرز کو انفلوئنس کریں کہ آپ ایجوکیشن میں زیادہ سے زیادہ پیسے رکھیں. تو یہ اس کا ایک صورت ہے. لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میڈیا پہ بھی اتنا زیادہ ہائی لائٹ جو ہے مطلب نہیں ہوتا کرتے ہیں. ہم جب بھی دیکھتے ہیں تو پولیٹیکل یہ وہ ڈسکشن. ہاں جی, اور بہت سارے ٹاپکس ہیں, اور انشاءاللہ ہم تو جو جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں ہم ان کو ہائی لائٹ کرنا بڑا ضروری سمجھتے ہیں, اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے.